मसीहा के बाबरकत और जाय नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक खास टॉपिक पर बात करना चाहते हैं और वो टॉपिक है जब हमें खुदा की हजूरी की लत लग जाए, आदत लग जाए या वो हमारी एक जरूरत बन जाए। कलाम मुकद्दस में से हम दो शख्सियात पर आज गौर करने को है कि खुदावन ने उनकी जिंदगी में ऐसा क्या कुछ किया जब उन्हें खुदा की हुजूरी की भूख और प्यास, आदत या उनका उठना और बिछोना खुदा की हुजूरी में ही था। इससे पेशतर कि हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूं जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियोस के लिंक्स को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें ताकि खुदावंद के कलाम को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने वाले हों। आइए कलाम मुकद्दस में से देखें। पहला तवारीख की पहली किताब, उसका 13वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत का हम मुताला करेंगे। यहाँ पर कुछ यूं मरकूम है, दाऊद संदूक को अपने दाऊद के शहर में न लाया बल्कि उसे बाहर ही जाती उबैद अदूम के घर में ले गया। खुदा का संदूक उबैद अदूम के घराने के साथ उसके घर में 3 महीने तक रहा और खुदावंद ने उबैद अदूम के घर और उसकी सब चीजों को बरकत दी। खुदा के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले खुदावंद हम सबको बरकत दी। हम दो शख्सियत पर बात करना चाहते हैं। ये पहली शख्सियत है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं और हमें मालूम ही नहीं है, लेकिन किताब मुकद्दस कुछ और फरमाती है। और जो लोग खुदा की हजूरी के भूखे और प्यासे हो जाते हैं या उसके अंदर अपने आप को बेबस कर लेते हैं, खुदावंद उनको कभी नहीं भूलता। यहां पर अगर हम पूरा बाब पढ़े तो यहां पर जो इसका सियाको सबाक है वो ये है कि दाऊद जो है वो ऐद के संदूक को अपने यहां लेकर आ रहा था। कहां से? फलस्ती ऐद का संदूक जो है वो ले गए थे और अब ऐद का संदूक उनके पास नहीं था, लेकिन जैसे ही उनके बाल देवता और उनके जो दूसरे माबूद थे वो घिर कर चकनाचूर हो गए और खुदा ने उनको बड़ी सजाएं दी। उनके बदन पर फोड़े और फिंसियां निकल गई और खुदा ने उनको तरह तरह की जो है बीमारियों में मुब्तला किया। उन्होंने अक कर कहा कि ये ऐद का संदूक अपने पास वापस ले जाओ और खुदावंद का ऐद का संदूक वो लेकर आने लगे। लेकिन रास्ते में एक वाकया पेश हुआ कि वो शख्स जब ऐद का संदूक गिरने लगा तो उसने ऐद के संदूक को हाथ लगाया कि ऐद का संदूक गिरे ना, लेकिन खुदा का कहर उस शख्स पर, ऊजा पर गिरा और वो शख्स हलाक हो गया। दाऊद जो है वो ऐद के संदूक को अपने यहां लेकर आने से डरा और उसने जाती उबैद अदूम के घर में इसे रख दिया। और जाती उबैद अदूम जो है वो जाद के कबीले से ताल्लुक रखता था। जब हम देखते हैं कि जाती जूलियत के बारे में भी हम जानते हैं और उसके बारे में हमने काफी सुना हुआ। ये उसी के इलाके में था और दाऊद ने इस निस्बत के साथ कि खुदा का कहर इस शख्स के ऊपर भी नाजिल होगा और ये शख्स अपनी फैमिली समेत हलाक हो जाएगा। लेकिन जब ऐद का संदूक 3 महीने तक इस शख्स के घर में रहा तो इस शख्स को उसकी आदत लग गई, उसकी लत लग गई और ये उसकी हजूरी के बगैर रह नहीं सकता था। और फिर क्या होता है कि ऐद के संदूक के बारे में और जाती उबैद अदूम की बरकत के बारे में दाऊद को पता चलता है और दाऊद कहता है कि मैं उसे अपने यहां लेकर आऊंगा। जब ऐद का संदूक इसके घर से चला गया तो ये बहुत परेशान हुआ और इसने कहा कि मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। ये वहां से निकलकर यरूशलेम में जाता है जहां पर ऐद का संदूक रखा गया था। उस खेमा की तरफ इसने अपना रुख किया जहां पर ऐद का संदूक रखा गया और वहां पर ये हर तरीके से वहां पर रहना चाहता था, खुदा की हजूरी के दरमियान रहना चाहता था। और हमने पहले बात की है, दूसरी वीडियोस में हमने बात की है कि ऐद का संदूक जो था खुदा की हजूरी की अलामत था। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद होगा, आप वो वीडियो भी जरूर देखें। ये भूखा प्यासा वहीं पर
ایک دن کسی نے اس کو پوچھا کہ میاں تو یہاں پر ہی رہتا ہے، تیرے پاس کوئی گھر نہیں ہے؟ اس نے ان سے کہا کہ میں بہت دور کے علاقے سے آیا ہوں، کیونکہ وہ بتا نہیں سکتا تھا کہ میں جات کے قبیلے سے ہوں یا جات کے علاقے سے ہوں۔ تو انہوں نے اس کو کہا کہ کیا تو چوکی داری کرے گا، کیا تو اس خیمہ کی چوکی داری کرے گا، تو اس کا دربان بنے گا؟ اس نے کہا میں بننا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ آیا ہی اس لیے تھا کہ وہ عہد کے صندوق کے پاس رہے، خدا کی حضوری کے پاس رہے، اور یہ وہاں پر عہد کے صندوق کے پاس اس کی باغبانی کے لیے، اس کی جو ہے دربانی کے لیے، اس کی چوکی داری کے لیے منتخب ہو جاتا ہے۔ اور اس کا حوالہ ہمیں پہلا تواریخ اور اس کا 15واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں مل جاتا ہے کہ یہ اس کو دربان بنا دیا گیا تھا۔ یہ لاوی نہیں تھا، یہ بنی اسرائیلی نہیں تھا، لیکن اس کو خدا نے لاویوں کے ساتھ جگہ دی اور اسے ورشپ کا حصہ بنا دیا۔ وہ کیسے ہوا کہ یہ اس جگہ پر گیت گایا کرتا تھا، حمد کے، ثنا کے گیت اس کی زبان پر، اور یہ گواہی دیا کرتا تھا کہ وہ صندوق جس کو تم ٹچ نہیں کر سکتے، جسے تم چھو نہیں سکتے، جس کے پاس تم نہیں جا سکتے، وہ میرے گھر میں رہا، اور خداوند نے مجھے بہت سرفراز کیا، مجھے بہت برکت دی۔ یہ بربت پر گیت گا رہا تھا، اور آپ جانتے ہیں داؤد جو تھا وہ اس کے اندر ماہر تھا۔ اس نے ایک بار جاتے ہوئے سنا کہ یہ بربت کون بجا رہا ہے، اسے معلوم نہیں تھا یہ کون ہے۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ یہ جاتی عبید ادوم ہے تو اسے کبھی بھی جو ہے وہ اپنی ورشپ ٹیم کا حصہ نہ بناتا، لیکن اسے ورشپ ٹیم کا حصہ بنایا گیا۔ اس کا حوالہ بھی پہلا تواریخ اس کا 15واں باب اور اس کی 16ویں، 17ویں، 18ویں آیت میں ہمیں مل جائے گا۔ اور پھر خداوند نے اس کو اور سرفراز کیا، یہ کیونکہ اپنے اس عادت سے مجبور تھا کہ خداوند کے نام کی یہ گواہی دیتا، خداوند کی حضوری کی، اس کی بھوک اور پیاس اور اس کی لگن کی گواہی دیتا کہ جیسے ہی میرے اندر یہ چیز آ گئی وہ خداوند نے مجھے برکت دی، اور ابھی بھی خداوند اسے برکت دیے جا رہا تھا۔ جب ہم پہلا تواریخ اس کا 15واں باب اس کی 21ویں، 22ویں، 23ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر خداوند نے اسے ایک اور سرفرازی بخشی، اور یہ ٹیم کا اب لیڈر بننے کو ہے، اس میں جس میں آصف تھا اور جس میں بہت سے بڑے نام شامل ہیں۔ یہ ستار بجانے والوں کی لسٹ میں آ گیا، جس میں وہ شخص تھے جو لاوی تھے، جو خدا کی قربت کے بڑے قریب، اور خدا نے ایک غیر اسرائیلی کو، ایک غیر لاوی کو ان کے درمیان جو ہے وہ سرفراز کیا، اور ستار بجانے والوں کی لسٹ میں اس کو شامل کیا۔ اور پھر خداوند نے اسے دیکھا کہ یہ بہت ہی خوبصورت ورشپ کرتا ہے، بہت میرے نام کی گواہی دیتا ہے، اسے میری حضوری کی بڑی بھوک اور پیاس ہے۔ تو خداوند نے کہا کہ اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، اور داؤد ہی تھا جس نے اس کو کہا کہ تو اکیلا ہے، تیری فیملی کہاں ہے؟ تو داؤد نے آرڈر کیا کہ تو اپنی فیملی کو لے کر آ، اور اس کا حوالہ ہمیں پہلا تواریخ 26واں باب اور اس کی 4، 5، 6، 7، 8ویں آیت میں ہمیں مل جاتا ہے۔ اور اس کے جو کل خاندان کی تعداد تھی وہ 62 تھی، 62 تھی۔ اور پھر یہی بات ختم نہیں ہوتی، ہیکل کا ظروف، ہیکل کا خزانہ بھرنے کو تھا تاکہ ہیکل جو ہے وہ بنے، اور آپ جانتے ہیں اس کا مختار داؤد نے کسے بنایا؟ اسی جاتی عبید ادوم کو۔ ہاللویا۔ اس کا حوالہ ہمیں پہلا تواریخ 26واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں ملتا ہے کہ کورا ڈالا گیا، اور داؤد مجبور ہو گیا کہ اسے اس توشہ خانہ کا، اس خدا کے خزانے کے گھر کا مختار بنایا گیا، اس کی فیملی کو۔ کہاں چوکیدار اور کہاں خدا کے ہیکل کا جو ہے وہ خزانے کا مالک، مختار بنا دیا گیا۔ خدا جو لوگ اس کی حضوری کے بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں، خداوند ان کو سرفراز کرتا ہے۔ اس پینتیکوس پر ضرور آپ خدا کی حضوری کے بھوکے اور پیاسے ہوں۔ دوسری شخصیت کون ہے؟
دوسری شخصیت بھی ایسی ہی ہے جس کا سونا، اٹھنا، جاگنا، بیٹھنا خدا کی حضوری میں تھا. وہ جاگتا خدا کی حضوری میں، وہ سوتا خدا کی حضوری میں، وہ لیٹتا خدا کی حضوری میں. آج کل ایک بہت ہی عجیب کانسیپٹ ہے کہ لیٹ کر یا سو کر ہم خدا کی پرستش نہیں کر سکتے، اس کی حضوری کا جو ہے وہ مزہ نہیں چکھ سکتے، اس کے حضور آ نہیں سکتے، دعا نہیں کر سکتے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں، چاہے لیٹ کے کریں، چاہے کھڑے ہو کر کریں، چاہے بیٹھ کر، چاہے سجدہ کر کے، لیکن ضرور کریں. اس شخص سے سیکھیں. یہ بیٹھتا، یہ سوتا، یہ اٹھتا خدا کے عہد کے صندوق کے پاس، اور خدا نے پھر اس وقت کے بہت بڑے کاہن کو چھوڑ دیا، اس سے کلام کرنا چھوڑ دیا، اور ایک بڑے پادری صاحب سے ایک بڑے کاہن کو چھوڑ کر ایک بچے کے پاس آ گیا. ایلی کاہن کو اس نے چھوڑا اور خدا نے سموئیل سے کلام کرنا شروع کیا. یہ شخص سموئیل ہی تھا جو سو رہا تھا عہد کے صندوق کے پاس، اور خدا نے اس سے کہا سموئیل سموئیل سموئیل. اور یہ شخص ایلی کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تو نے مجھے آواز دی ہے؟ بتا تیرا بندہ حاضر ہے. دوسری بار، تیسری بار، اور اس نے پھر اس سے کہا کہ اب اگر آواز آئے تو کہنا ہاں میرے خداوند میں حاضر ہوں. کاش آج ہم اس پینتیکوس پر یہ کہنے والے ہوں خداوند بتا تیرا بندہ حاضر ہے. خدا کی حضوری کے بھوکے اور پیاسے ہو جائے، اس کی لت کا شکار ہو جائے، اس کو اپنی عادت بنا لے، اس کو اپنی ضرورت بنا لے، تو دیکھیں خداوند آپ کو کیسے سرفراز کرتا ہے. بہت شکریہ. خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. آمین.